اللہ کو مثل ہے، حضور کا مثل نہیں، اللہ کو مثل ہے۔ وہ کون مثل ہے؟ وہ محمد الرسول اللہ، وہ محمد الرسول اللہ ہیں۔ اسی لیے کہا کہ جو اللہ کا مثل ہے ویسا کوئی نہیں۔ اللہ کا جو مثل ہے ویسا کوئی نہیں۔ اب آپ بولیں گے اللہ کا مثل، آپ نے جسے مثل سمجھ لیا، اللہ کا ویسا کوئی مثل نہیں، مگر مصطفیٰ اللہ کے مثل ہیں۔ آپ کہیں گے کیسے مثل ہیں؟ اللہ بھی نور، مصطفیٰ بھی نور۔ یہ مثلیت نہیں ہوئی؟ اللہ بھی نور، مصطفیٰ بھی نور، اللہ بھی نور، مصطفیٰ بھی نور۔ بات سمجھیں، اللہ بھی اول، مصطفیٰ بھی اول، اللہ بھی آخر، مصطفیٰ بھی آخر۔ یہ مثلیت نہیں ہوئی؟ بولو غلط ہے تو بولو، ابھی مان لیتا ہوں تمہاری بات، ثابت کرو۔ پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میں نہیں کہتا، میرا پیر کہہ رہا ہے۔ لیسا کمثلہ شیء، اللہ کا جو مثل ہے اس کی طرح کوئی نہیں۔ اللہ کا جو مثل ہے اس کا مثل کوئی نہیں۔ اچھا، کیا اللہ کا جو مثل ہے وہ اللہ کا شریک ہے؟ نہیں، اللہ کا شریک نہیں۔ اچھا، جو اللہ کا مثل ہے کیا وہ اللہ کا مثل ہے؟ نہیں۔ عام ذہنوں میں جسے مثل سمجھا جاتا ویسا مثل نہیں۔ اللہ کا جو مشابہ ہے کیا وہ اللہ کی طرح، کیا وہ مشابہ ہے اللہ کا؟ نہیں۔ کیا وہ مماثل ہے اللہ کا؟ نہیں، لیکن وہ ہے اللہ کی مثل۔ اسے ہم اللہ کا شریک نہیں مانتے، اسے ہم اللہ نہیں مانتے، اسے ہم اللہ کا عبد مانتے ہیں، اللہ کا بندہ مانتے ہیں، اللہ کا نبی مانتے ہیں، اللہ کا حبیب مانتے ہیں، خاتم المرسلین مانتے ہیں، امی لقبی مانتے ہیں، ہاشمی مانتے ہیں، عبداللہ کا بیٹا مانتے ہیں، آمینہ جایا مانتے ہیں، عبد المطلب کا مبارک پوتا مانتے ہیں، اس کی بشریت کے بھی ہم قائل ہیں۔ وہ اللہ کا مثل نہیں، اللہ کے مشابہ نہیں، اللہ کے مماثل نہیں، اللہ کا شریک نہیں، اللہ کا عدیل نہیں، اللہ کا سہیم نہیں، اللہ کا ساجھی نہیں، اس کے باوجود وہ اللہ کا مثل ہے۔ اسی طرح اللہ کا مثل ہے جس طرح اللہ نے اسے اپنا مثل بنایا۔ پوری ذمہ داری کے ساتھ میری تقریر عین قرآن، میری تقریر عین حدیث، میری تقریر کی پشت پر پشت پناہی ہے حضرت جلال الدین سیوطی کی، میری تقریر کی پشت پر عبدالحق محدث دہلوی ہیں، چمک رہے ہیں۔ اللہ کے مثل مصطفیٰ، کیوں کہ اللہ بھی اول، مصطفیٰ بھی اول، اللہ بھی آخر، مصطفیٰ بھی آخر، اللہ بھی ظاہر، مصطفیٰ بھی ظاہر، اللہ بھی باطن، مصطفیٰ بھی باطن۔ اللہ فرماتا ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن۔ بولنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ تو معلوم ہے اول آخر ظاہر باطن کوئی اور بھی ہے۔ اول آخر ظاہر باطن کوئی اور بھی ہے، اول آخر ظاہر باطن کوئی اور بھی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اللہ جس طرح اول آخر ظاہر باطن ہے اس طرح وہ اول آخر ظاہر باطن نہیں ہے۔ وہ اللہ کا بندہ ہوتے ہوئے، اللہ نہ ہوتے ہوئے، اللہ کا رسول ہوتے ہوئے، اللہ کا حبیب ہوتے ہوئے، خاتم المرسلین ہوتے ہوئے پھر اول آخر ظاہر باطن ہے۔ اس لیے وہ اللہ کا مثل ہے، وہ ایسا مثل ہے کہ اس کا کوئی مثل نہیں، اور اللہ کا بھی اس کے سوا کوئی مثل نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہماری یاد رہیں پھر باتیں ایسی نہ سنیے گا، پڑھتے کسی کو سنیے گا تو دیر تلک سر دھنیے گا۔ بندگان خدا، حضور بھی اول، اللہ بھی اول، حضور بھی آخر،
اللہ بھی آخر، حضور بھی ظاہر، اللہ بھی ظاہر، حضور بھی باطن، اللہ بھی باطن، اور حضور اللہ کی اسی لیے مثل، اللہ بھی نور، حضور بھی نور، اللہ بھی اول، حضور بھی اول، اللہ بھی آخر، حضور بھی آخر، اللہ بھی ظاہر، حضور بھی ظاہر، اللہ بھی باطن، حضور بھی باطن، اللہ بھی وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ کو بھی علم غیب ہے اور حضور بھی عالم ما کان و ما یکون، اوتیت علم الاولین والآخرین، اللہ بھی جسے چاہتا ہے، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ الا من ارتضی من رسول، جسے چاہتا ہے علم غیب عطا کرتا ہے، اور حضور کی بھی یہ شان ہے کہ جسے چاہیں علم غیب دے دیں اٹھاتے ہیں۔ غوث اعظم کو کہا میرے بیٹے تو بھی علم غیب میرا علم لے لے، اتنا علم دیا غوث پاک کو کہ غوث فرمانے لگے ان بؤبؤۃ عینی فی اللوح المحفوظ، میری دونوں آنکھوں کی پتلیاں، مجھے غیب کا نہ صرف علم ہے بلکہ غیب میرے لیے شہادت ہو گیا ہے۔ نعرہ تکبیر، شہزادہ غوث اعظم، شہزادہ غوث اعظم، حضور بحر العلوم، سبحان اللہ۔ غیب میرے لیے شہادت ہو گیا ہے۔ غیب کسے کہتے ہیں؟ جنہیں یہ آنکھیں نہ دیکھ سکیں۔ عالم غیب تو ہماری یہ سر کی آنکھیں نہیں دیکھ سکتی۔ غوث اعظم فرماتے ہیں عالم غیب میں جو لوح محفوظ ہے اسے میں جانتا ہوں، نہیں کہا ان بؤبؤۃ عینی فی اللوح المحفوظ، میری آنکھوں کی دونوں پتلیاں اور لوح محفوظ پر لگی ہوئی ہیں۔ مطلب کیا؟ صبح لگی ہیں، شام لگی ہیں، دوپہر لگی ہیں، آٹھوں پہر میری آنکھوں کے سامنے لوح محفوظ، آٹھوں پہر میری آنکھوں کے سامنے لوح محفوظ۔ کیوں؟ کہ انسانوں کے جو مقدر ہیں اللہ نے کہا دیکھتے رہنا غوث، اگر تیرا کوئی غلام آ جائے مقدر کی مصیبت کی زد میں آ جائے بچا لینا، جسے چاہے ڈبو دینا، جسے چاہے ترا دینا، آنے دو یا ڈبو دو۔ اللہ حضرت فرماتے ہیں علیہ الرحمہ آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے۔ آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے۔ غوث چاہو تو در در بھیک منگا دو، چاہو دھرو سرتاج۔ بیدم شاہ وارثی فرماتے ہیں غریب نواز سے، چاہو تو در در بھیک منگا دو، چاہو تو در در بھیک منگا دو، چاہو دھرو سرتاج، کرپا کرو مہاراج معین الدین، کرپا کرو مہاراج۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، فیضان خواجہ غریب نواز، فیضان غریب نواز، نعرہ تکبیر۔ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ حضور غوث الثقلین فرماتے ہیں وعزت ربی، کیسا لہجہ ہے غوث کا، یہ غوث اعظم کے الفاظ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میری جان ان کے قدموں کا بوسہ لے رہی ہے، میرا دل ان کے قدموں پر سجدہ کر رہا ہے۔ سجدہ نہیں کرنا غیر اللہ کو، جسم کے سر سے نہیں کرنا، میرے دل کی پیشانی جھکی ہے۔ نہ ٹوکو میرے سجدوں کو، نہ ٹوکو میرے سجدوں کو، یہاں سجدہ موقد ہے، میرے پیش نظر محراب ابروئے محمد ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ،
فرماتے ہیں کہ بے خودی میں سجدہ در یا طواف، جو کیا اچھا کیا پھر تجھ کو کیا، لیکن لفظ رکھا بے خودی میں۔ باخودی میں رہنے والے پر شریعت ہے، بے خودی والے پر شریعت ہی نہیں ہے۔ بے خودی میں سجدہ در یا طواف، جو کیا اچھا کیا پھر تجھ کو کیا۔ باخودی میں جب ہیں فرماتے ہیں پیش نظر وہ نوبہار، پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، روکیے سر کو روکیے، دل کو روکیے نہیں، جان کو روکیے نہیں۔ پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ اور پھر کہا بے خودی میں سجدہ در یا طواف، جو کیا اچھا کیا پھر تجھ کو کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو عرض کر رہا تھا دوستو، کیا عرض کر رہا تھا؟ جی حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وعزت ربی، میرے رب کی عزت کی قسم۔ اللہ، کیوں عزت کی قسم کھائی؟ رب کی عزت میری عزت، رب نے مجھے عزت دے دی، ہاں وہ عزت رب کی عزت کا پرتو ہے۔ یہ عزت کبھی ختم ہونے والی نہیں، یہ ہرا جھنڈا کبھی سرنگوں ہونے والا نہیں۔ ہرے جھنڈے کے شہزادے میرے پیر دستگیر، یہ جھنڈا کبھی سرنگوں ہونے والا نہیں۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا وعزت ربی، میرے رب کی عزت کی قسم، ان السعداء والاشقیاء لیعرضون علی، جو سعید ہیں، جو نیک بخت ہیں، وہ بھی میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، جو بدبخت ہیں وہ بھی میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ میں نے عالم خیال میں غوث اعظم سے استفسار کیا، یا غوث، یہ نیک بخت اور بدبخت آپ کے پاس کیوں پیش کیے جاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ مقدر بدلنے والا آپ کے پاس کیوں پیش کرتا ہے؟ اس لیے پیش کرتا ہے آپ کے سامنے اچھے مقدر والوں کو بھی اور بد نصیبوں کو بھی، اس لیے پیش کرتا ہے کہ غوث دیکھو، اگر کسی بدبخت کو نیک بخت بنانا ہے بنا ڈالو، اگر کسی نیک بخت کو بدبخت بنا دینا ہے تمہارا گستاخ ہے بنا ڈالو، کسی مطرود کو محبوب بنانا ہے بنا دو، کسی محبوب کو مطرود اور مردود بنانا ہے بنا ڈالو، کسی کو جہنمی بنانا ہے بنا دو، کسی کو جنتی بنانا ہے بنا دو، کسی بیمار کو اچھا بنانا ہے بنا دو، کسی اچھے کو بیمار بنانا ہے بنا دو۔ جو تمہارا ہے فیصلہ وہ ہمارا ہے فیصلہ۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا، کیا عرض کر رہا تھا کہ سرکار غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ علم ہے، حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ علم ہے کہ لوح محفوظ کو وہ دیکھ رہے ہیں، عالم غیب کو وہ دیکھ رہے ہیں۔ غیب کا علم حضور ہے، حضور کو غیب کا علم ہے کیا پوچھتا ہے؟ حضور کے بیٹے کو غیب کا علم حضور کو ہے کیا پوچھتا ہے؟ حضور کے بیٹے غوث الثقلین کو غیب کا دیدار ہو رہا ہے، غیب کی رویت ہو رہی ہے۔ ان بؤبؤۃ عینی فی اللوح المحفوظ، میری آنکھوں کی پتلیاں لوح محفوظ پر لگی ہوئی ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں بگڑی کو بنا دینا یا غوث، روتے کو ہنسانا تمہارا کام ہے۔ 12 برس کی ڈوبی ہوئی نیا کو تیرا دیا۔ تو خیر بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ حضور بھی اول، اللہ بھی اول، حضور بھی اول، اللہ بھی آخر، حضور بھی آخر، اللہ بھی ظاہر، حضور بھی ظاہر، اللہ بھی باطن، حضور بھی باطن، اللہ بھی عالم غیب، حضور بھی عالم غیب، اللہ بھی غیب داں، حضور بھی غیب داں۔ ایسا بول سکتے کیا حضرت؟ ایسا بول سکتے کیا؟
ارے ایسا بول سکتے ہیں کیا بول ڈالے ہیں، ایسا بولش ڈالے ہیں۔ آج سے سینکڑوں برس پہلے میں کیا شاہ ولی اللہ محدث مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ حضرت شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمت اللہ علیہ فرماتے، ان کے حضرت فاروقی حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ کے پیر بھائی کون؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی، یہ سنیت کا آفتاب دہلی میں آج بھی اپنی قبر میں زندہ ہے، تابندہ ہے۔ کیوں زندہ ہے؟ زندہ نبی کو زندہ مانا، غوث کے مقامات کو مانا، خواجہ کی خواجگی تسلیم کی۔ محدث دہلوی تم مر نہیں سکتے۔ عبدالحق حقنما جس کے تذکرے کے بغیر اہل سنت و جماعت کے عقائد کا ذکر ختم نہیں ہوتا۔ رئیس المحدثین، امام المتکلمین، عمدۃ المحققین، محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی، خواجہ باقی باللہ، خواجہ بے رنگ دہلوی کے مرید اور خلیفہ، آفتاب علم و فضل۔ ہر آفتاب ڈوب ڈوب کے کہتا ہے کہ میں آیا ڈوبنے کے لیے، محدث دہلوی ڈوبنے والا نہیں۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی، سینکڑوں کتابیں ان کی یادگار زمانہ، سنیت کے علمبردار، دین متین کی محافظ، سینکڑوں کتابیں انہوں نے لکھی۔ یہ ایک کتاب انہوں نے لکھی جو بہت ہی مشہور ہے، مدارج النبوہ۔ اس کتاب میں سب کچھ لکھا سیرت کے بارے میں، یعنی پوری سیرت کی لائبریریاں اس میں ضم ہیں۔ اس میں وہ شروع کرتے ہیں، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ یہ آیت خدا کی حمد بھی ہے، یہ آیت مصطفیٰ کی نعت بھی ہے۔ یعنی هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم سے مراد خدا بھی ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء سے مراد حضور بھی ہیں۔ اسی لیے حضور اللہ کے مثل ہیں، لیکن ایسے مثل ہیں کہ وہ مثلیت سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ اللہ کہہ رہا ہے مثل، اس لیے ہم مثل کہہ رہے ہیں۔ لیس کمثلہ شیء، جو اللہ کی مثل ہے، جو اللہ کی مثل ہے اس کی مثل کوئی نہیں۔ جو اللہ کی مثل ہے اس کا کوئی مانند نہیں۔ جو اللہ کا مثل ہے اس کے کوئی مشابہ و مماثل نہیں۔ وہ کون ہے؟ محمد مصطفیٰ۔ لیس کمثلہ شیء، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضور اللہ کے مثل ہیں، کیوں؟ اللہ بھی نور، حضور بھی نور، اللہ بھی اول و آخر ظاہر و باطن، حضور بھی اول و آخر ظاہر و باطن۔ اللہ بھی کھاتا نہیں پیتا نہیں، اللہ بھی کھاتا نہیں پیتا نہیں، حضور بھی کھاتے نہیں پیتے نہیں، حضور بھی کھاتے نہیں پیتے نہیں۔ اللہ لباس بشری اختیار کیے بغیر کھاتا نہیں پیتا نہیں، حضور لباس بشری اختیار کر کے بھی صوم وصال رکھ کے بتاتے ہیں میں کھاتا نہیں پیتا نہیں۔ اور بندگان خدا، اللہ کھاتا نہیں، یہ بات سمجھ میں آ گئی حضرت؟ میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ مجمع مجھے نہیں معلوم کیسا ہے، لیکن باتیں جو آ رہی ہیں بہت اونچی آ رہی ہیں۔ کچھ سوچ کے نہیں آیا تھا کہ یہ بولوں گا۔ ابھی میرے بیٹے نے پڑھا کہ یہ واقعہ ہے، لباس بشر بھی دھوکہ ہے، یہ معجزہ ہے، لباس بشر میں رہتا ہے، یہ معجزہ ہے، لباس بشر میں رہتے ہیں۔ میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں۔ میرے حضور کیا مطلب؟ سمجھا نہیں؟ یہ سمجھنے کے لیے، اللہ والوں کا کلام سمجھنے کے لیے کسی اللہ والے کے غلام بن جانا،
بندے کا بن کے بندہ بندہ نواز ہو جا، بندے کا بن کے بندہ بندہ نواز ہو جا، محمود بننے والے پہلے ایاز ہو جا، محمود بننے والے اے پہلے ایاز ہو جا۔ کیا عرض کر رہا تھا دوستو؟ یہ اللہ کھاتا نہیں،